بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ہائی کوالٹی من القاہرة تقدم أذكار اليوم والليلة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أذكار الاستيقاظ من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے لیے آج بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سب کے درمیان موجود ہوں اور اس پڑھے لکھے فورم پر جو دن رات علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں لوگ، ان کے ساتھ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں گی جو قرآن و سنت پر بیسڈ ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع قرآن اور میری زندگی ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید کیوں بھیجا گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے، گائیڈنس ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ہماری زندگی قرآن کی روشنی میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قرآن کی احکام ہمارے پیارے رسول ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامت یقال هذه غدرة فلان ابن فلان. کیا ہماری زندگی میں بھی قرآن ہے؟ کتاب الادب. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دغا باز، دھوکے باز، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے
اور اس سے پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے, فلیگ ہوتا ہے, جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. فلیگ کے کلر سے ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں, جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے, یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے, یا گروپ پہچانا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا, اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے, کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, پھر یاد رکھیے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. انسان اللہ کی یعنی اہل ایمان کون ہے جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں, کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا, اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین, کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے, عہد شکنی جو ہے, وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں, وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے, آپ سب جانتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے, وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے, یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور غلط کیا ہے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے, یعنی انسان کی عقل ایک حد تک سوچ سکتی. تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, یہ معمولی چیز نہیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اور بہت سی بات دیکھیے کہ اگر ہم ہماری عقل صحیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں, دعویٰ کا کام کریں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے, بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, یا یہ دین کی طرف آ جائیں, یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل, زبان حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے, جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ کی تعلیم کی بدولت بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے بچ سکتا ہے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں عبداللہ فرماتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو, اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی, نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا کہ بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے, یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں
کہ فلاں جب جگہ لے انسان جائیں قرآن گے، پڑھے لیکن پھر اس کے بعد اور جب اس میں غور وہ و فکر بچہ اپنی کرے کمٹمنٹ پوری تو کر یہ لیتا ہے تو ان ماں باپ قوی بہانے اسباب بنانا میں سے ایک شروع سبب کر ہے دیتے ہیں. جو تو اس انسان سے کو بچے کے دل میں نافرمانیوں ماں باپ کے یا خلاف ان میں سے نفرت بات آتی سے ہے. روک لینے تو اس والا لیے ہے. بہت ضروری یعنی ہے کہ انسان بچ ہی نہیں بچے سکتا سے وعدہ کرے ان یا بڑے سے گناہوں کرے، اپنے جو سے کرے انسان یا کے پرائے نفس سے کی کرے، اکساہٹ کی کیونکہ وجہ بعض سے لوگ ہوتے کہتے ہیں ہیں یہ تو گھر کی یا بات ہے نا، شیطان خیر کے پھر بہکاوے کیا کی ہوا. وجہ سے ہوتے ہیں بعض اوقات جب کوئی تک اس کے جینوئن سامنے ریزن ہوتی قرآن ہے کی کوئی روشنی نہیں کمٹمنٹ ہوتی. پوری نہ کرنے کی، اب دیکھیں کہ لیکن انسان بہت کا دفعہ نفس جو ہے ایسا وہ بھی اس ہوتا کو ہے کہ برے کاموں کا حکم بے دیتا وجہ رہتا ہی ہے. جیسے صرف قرآن سستی کے مجید میں مارے، آتا ہے غفلت کہ کی ان وجہ سے، النفس دوسرے لامارۃ کو بالسوء غیر اہم کہ نفس سمجھتے ہوئے کہ اس نے انسان میرا کو کیا برائی بگاڑ کا لینا ہے، بہت زیادہ تو حکم انسان دیتا ہے. اپنی کمٹمنٹ مثلاً نہیں اگر نبھاتا. کسی نے ہمارے لیکن ساتھ یاد تھوڑی رکھیے سی بھی کمٹمنٹ زیادتی آپ کی ہے کسی سے بھی تو کریں، ہمارا کیا دل بڑے سے چاہتا ہے کریں کہ چھوٹے ہم سے اس سے کریں، وہ دگنا سب بدلہ اسی کے لیں. اندر آ جاتا یعنی ہے. جتنا تو کسی اس کو نے پورا کرنا ہمیں ضروری نقصان ہے. دیا ہو وعدہ اتنے یہ ہے نقصان کہ پر تو ہم آپ راضی کسی نہیں کے ساتھ ہوتے. کمٹمنٹ کرتے ہم کہ یہ میں چاہتے ہیں آپ کہ کو ہم اس اتنے سے دن میں بڑھ یہ کر چیز اس کے تیار ساتھ کر برا کے دے کریں دوں، تب میں ہمارے فلاں غصے کی وقت آپ آگ سے ٹھنڈی ملنے کے ہوگی. لیے آؤں گا، تو اسی میں طرح فلاں انسان کا چیز نفس آپ کے لیے کر بعض دوں گا، اوقات آپ صرف فکر نہ اپنا کریں. حق لینے پہ راضی مثلاً نہیں آپ کو ہوتا، کوئی کہتا ہے کہ وہ مجھے یہ دوسروں چیز کے حق خرید میں کے بھی لا ڈاکہ دو، تو آپ ڈالنے کہتے کی ہیں بالکل بے ترغیب فکر ہو جاؤ. دلاتا ہے انسان جیسے کو. بعض اوقات تو ہسبینڈز ایسے کرتے میں ہیں، کیا وہ چیز کیا روک کرتے ہیں، بنتی وائف ہے، کہتی ہے کہ کیا آج چیز شام آپ رکاوٹ کو بنتی ہے، یہ اور وہ یہ اور یہ اللہ کی چیز لے بات کر ہی ہو آنی ہے گھر سکتی میں. ہے، اور قرآن کی پھر تعلیم ہی ہو سکتی ہے. کیونکہ کھانا لہٰذا یہ اسی سے کتاب پکنا ہے یا انسان بچوں کو کو اسی سے کھلانا گمراہیوں سے ہے یا اور بچاتی کئی ہے. چیزیں ہوتی، پھر اور قرآن وہ کی تعلیم کی سمپلی آ کے بدولت کہتے ہیں ہی مجھے بھول گیا انسان تھا، قبر میں کے تھکا ہوا تھا. اندر جو وہ پھر سوال پہلے سے پوچھے بتا جائیں دینا گے چاہیے ان کا تاکہ جواب کوئی دے اور سکتا ہے. الٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. حدیث میں تو اس آتا طرح ہے کی رسول چھوٹی اللہ چھوٹی صلی چیزیں اللہ جو علیہ ہے ہم وسلم نے ذاتی زندگی فرمایا میں ان کو کہ اہمیت لوگ جب نہیں میت دیتے. کو دفنا کر اسٹوڈینٹس واپس کا آتے ہیں وعدہ نہیں ہوتا، تو وہ لیکن میت جو ان کے قدموں ٹیچرز کی ہیں آہٹ سنتی یا ہے. جو کسی جبکہ جاب اس پر سے آتے پوچھا ہیں، جا رہا چاہے ہوتا ہے والنٹیئر ہی کیوں کہ نہ اے ہو، فلاں انہوں نے جو تیرا رب کمٹمنٹ کی کون ہوتی ہے وہ وعدہ تیرا ہوتا ہے. دین کیا ہے، وہ اگر ریٹن تیرا نبی کانٹریکٹ کون سائن ہے. کرتے ہیں یا زبانی بھی فرمایا بات اس کرتے کے پاس دو ہیں، اسی فرشتے طرح آتے دو ہیں قوموں کے اور اس کو درمیان بٹھاتے معاہدہ ہیں اور ہوتا ہے. کہتے ہیں اسی من طرح ربو کا جب کوئی شخص ماں ممبر دینو کا پارلیمنٹ الیکٹ اور ہوتا ہے ماں تو اس حاضر وقت وہ ایک رجل الذی حلف لیا بعث جاتا ہے فیکم، اس سے. تو وہ جواب تو دیتا ہے یہ ربی ساری اللہ، چیزیں اس وعدے میں میرا آتی ہیں. رب اللہ ہے. وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کا بھی وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے ایسے شخص سے جو صحیح جواب دیتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے علم ہوا، یہ بات تمہیں کہاں سے پتہ چلی؟ تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ وصدقت، تو میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. پھر یاد رکھیے قرآن ہی کی بدولت جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی زمین و آسمان کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں. حالانکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، لیکن کس طرح وہ انسان کے آگے متواضع ہوتے ہیں جب انسان اچھا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. پھر عام طور پر ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ کیا یہ علم صرف مردوں ہی کے لیے کافی ہے یا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. یعنی جو بھی مکلف ہے، جس کے اندر بھی عقل سمجھ بوجھ ہے، ان سب کے لیے اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. خود ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 34 ہے سورۃ الاحزاب کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیات اور حکمت کی جن باتوں کی تلاوت ابن کی عمر جاتی رضی ہے اللہ انہیں یاد عنہما کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر عن رکھنے والا النبی ہے. صلی گویا اللہ ازواج علیہ مطہرات سے وسلم کیا کہا قال گیا کہ وہ بھی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان احادیث ہیں الغادر ان کے بارے میں سیکھیں اور سکھائیں. یرفع بذکرنا له کا مطلب ذکر کرنا، خود پڑھنا بھی لواء ہوتا ہے یوم اور دوسروں کے القیامت سامنے ذکر کرنا بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک خاص دن هذه الگ غدرۃ سے بھی فلان مقرر ابن کیا تاکہ فلان. انہیں تعلیم دی جائے. صحابیات جو تھیں وہ علم کی مجالس میں شریک ہوتی کتاب تھیں. الادب.
ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دغا باز عورتیں بھی دین کے علم میں ماہر ہوتی تھی. اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے ہم نے گی ان کے ہاں اس کی تشہیر کر دی جائے گی اس کو نمایاں کر دیا جائے گا اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے پورا نہ کرے. یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا اتنے مزدوری پر مثلا یعنی اتنی ویجز ہوں گی. تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں دو فریق ہیں تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا حاضی غدرۃ فلاں بن فلاں یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوگی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے. ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا. وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ کر کے توڑنا جو ہے کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا مواقع بھی ہیں اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَسْئُولًا اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے عہد شکنی جو ہے وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس میں جو ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے۔ وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 4، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں، یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو بعض اوقات وہ زبانیں قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبانیں حال سے ہوتی ہے۔ زبانیں قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں۔ اور ایک ہوتا زبانیں عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں، کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے۔ اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے، اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی۔ یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر، جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کہ بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر جب انہیں بتایا جاتا کہ ایک بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا۔ لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جائے، جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ چیز لے کر آنی گھر میں، اور پھر بڑے ہوئے دلوں کو کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا، میں تھکا ہوا تھا۔ وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے۔ وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ حلف لیا جاتا ہے اس سے، تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں۔ چاہے وہ 100 سال تک پہنچ جائے، یعنی 100 سال کی عمر تک بھی پہنچ کے اس کی عقل خراب نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح وہ بلندیاں قرآن سے ملتی ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ کو نیچے گرا دیتا ہے، یعنی جو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ پھر دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، تمہاری غربت دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا
اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا، یعنی تمہارے دل کے اندر وہ ایک محتاجی کسی کیفیت باقی رہے گی۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ قرآن انسان کو شفا عطا کرتا ہے، یعنی قرآن شفا کا ذریعہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی ہر بیماری کا علاج قرآن میں پایا جاتا ہے جس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن کثرت سے قرآن کی تلاوت اور اس کا سنایا جانا، اور آج کل آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی سبھی نے کہ بہت سے پیشنٹس کا علاج جو ہے وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت سنا سنا کر کیا گیا، اور بہت سے لوگوں نے اپنے تجربات بتائے۔ تو وہ کیا ہے؟ سورۃ الرحمن میں بھی کس چیز کا ذکر ہے؟ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ شفا بخشنے والا بھی ہے۔ پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں بے شمار فائدے دینے والی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے، رضی اللہ عنہما، جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہنا ہو تو اس کو مولوی کہتے ہیں انسان، اور پھر قرآن کو بس مولوی کے ساتھ ہی خاص کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس لیے کہ نہ مولویوں نے لکھا ہے اس کو اور نہ یہ ان کی کتاب ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اس لیے آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کی روشنی عطا کی ہے، پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اس بارے میں دوسروں پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، دھوکے باز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس وسلم کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی، یعنی دھوکے کا جھنڈا، یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو قیامت اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا، جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے۔ یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلا یعنی اتنی ویجز ہوں گی۔ تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، فلیگ کے کلر سے۔ ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں، جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے۔
انسان کے حق میں اس سے یہ گواہی پتہ دے گا. چلتا ہے کہ جو قرآن قیامت کے پڑھنے دن والا بھی ہے اس کے لیے جھنڈا عزت کا لہرایا تاج جائے اور گا. لباس ہوگا. وہاں پر وہ جھنڈا اس عزت کے کی علامت والدین کے نہیں سر ہوگا پر نور بلکہ کا تاج اس کے پہنایا دھوکے کی جائے گا. پہچان کے طور پر قرآن ہوگا کا ماہر اور اس کا اور معزز اس کے باپ فرشتوں کا کے نام ساتھ باقاعدہ ہوگا. لیا جائے گا. لہٰذا تو اس سے یہ اپنی بات پتہ زندگی کا چلتی کچھ ہے نہ کہ کچھ کسی وقت کے ضرور ساتھ اس کے لیے عہد کر نکالیے کے کہ توڑنا قرآن جو ہے مجید میں مہارت حاصل کمٹمنٹ کرے. کر کے پھر لیکن جو بغیر شخص بتائے قرآن سے بغیر منہ کسی موڑتا عذر کے ہے، پیش اس کے کیے ذکر اس سے کو منہ موڑتا ہے، نہ نبھانا قرآن ہی میں یہ آتا حرام ہے. کہ ہم اس کے قرآن لیے مجید میں زندگی آتا تنگ ہے کر دیں گے. سورۃ البقرہ 177 سورۃ میں طٰہٰ کی آیت نمبر وَالْمُوفُونَ 124 سے بِعَهْدِهِمْ 126 إِذَا تک ہے. عَاهَدُوا، وَمَنْ أَعْرَضَ اور عَنْ جو ذِكْرِي اپنا عہد فَإِنَّ پورا لَهُ کرنے والے ہیں مَعِيشَةً جب عہد ضَنْكًا کریں. وَنَحْشُرُهُ یعنی يَوْمَ اہل ایمان الْقِيَامَةِ کون ہیں؟ أَعْمَى جو قَالَ رَبِّ اپنے لِمَ وعدے حَشَرْتَنِي پورے أَعْمَى کرتے ہیں، اپنی وَقَدْ كُنْتُ کمٹمنٹ نبھاتے بَصِيرًا ہیں. قَالَ کیونکہ وعدے کے كَذَلِكَ بارے میں أَتَتْكَ پوچھا جائے گا. آيَاتُنَا سورۃ بنی فَنَسِيتَهَا اسرائیل میں آتا ہے وَكَذَلِكَ وَأَوْفُوا الْيَوْمَ بِالْعَهْدِ تُنسَىٰ. إِنَّ اور الْعَهْدَ جس نے كَانَ میری نصیحت سے مَسْئُولًا، منہ پھیرا، اور عہد اور پورا اللہ کی کرو، بے نصیحت شک کون سی عہد ہے؟ کا سوال ہوگا. قرآن. یعنی بے قیامت شک کے بارے میں اس اس کے کے لیے بارے میں تنگ پوچھا جائے زندگی گا ہے. کہ تم نے یعنی دل فلاں کی شخص سے گھٹن، جو وعدہ ڈپریشن، کیا تھا اس کو تنگی، کیوں نہیں غم، نبھایا، پریشانی، اس کو کیوں نہیں گھروں پورا کی کیا. تنگی، عہد حالات پورا کی کرنا تنگی. تقویٰ کی علامت اور ہے. ہم اسے قیامت کے سورۃ دن آل اندھا عمران کر میں کے آتا ہے اٹھائیں گے. بلا کہے من گا اے میرے اوفى رب، تو نے مجھے بعہدہ اندھا کیوں کیا؟ واتقى حالانکہ فإن میں تو اللہ دیکھنے والا يحب تھا. المتقین. تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمائے گا نہیں جو اسی شخص طرح اپنا عہد تیرے پورا کرے پاس ہماری اور آیات ڈرے، آئیں اور یعنی تم نے تقوی ان کو اختیار بھلا کرے، دیا، تو لہٰذا یقیناً آج اللہ تم بھی تقوی بلائے اختیار جاتے کرنے ہو. والوں سے محبت کرتا یاد ہے. رکھیے کہ ہمیں اسی قرآن طرح کو عہد توڑنا جو پش ہے، نہیں ڈال عہد دینا، شکنی جو ہے، اسے کہیں اوپر وہ کے دین شیلف میں میں نہیں کمزوری رکھ کی دینا، علامت ہے، بلکہ اس کو نفاق کی کھولنا ہے، علامت ہے. اس کو پڑھنا انس بن ہے، مالک اس کہتے سے ہیں کہ دنیا رسول میں بھی اللہ فائدہ صلی اللہ اٹھانا علیہ ہے وسلم اور نے اپنی ہمیں آخرت خطبہ کے لیے ارشاد بھی فرمایا ذخیرہ بنانا ہے. اور اس میں پھر اسی فرمایا طرح یہ اس میں کہ ایمان قرآن نہیں کو چھوڑنا باعث جس میں حسرت امانت ہوگا. نہیں، نبی اس صلی میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نہیں جس میں سورۃ امانت البقرہ نہیں، پڑھا کرو، اور اس کا اس دین کا نہیں پڑھنا جس میں باعث عہد کی برکت ہے پابندی نہیں. اور اس کا چھوڑنا یعنی جو باعث اپنے وعدے حسرت کو ہے. نہیں یعنی نبھاتا جو لوگ اس کا سورۃ گویا البقرہ دین کی ہی نہیں، تلاوت نہیں وہ کرتے ناقابل وہ اعتبار حسرتوں بندہ میں ہے. مبتلا ہوں اور گے. وہ مشہور حدیث اور جس میں عہد جادو شکنی گر کو اس پر منافقت قابو کی نہیں پا علامت بتایا سکتے. گیا ہے، آپ سب پھر جانتے اسی ہیں. طرح یہ ہے عبداللہ ابن کہ عمر رضی اللہ عنہما جو سے شخص مروی ہے قرآن کہ کی نبی صلی آیات اللہ علیہ وسلم نے کے فرمایا بارے میں تکبر جس کرے شخص میں قرآن کے 4 کسی باتیں حکم ہوں پر، گی کیونکہ وہ پکا قرآن کا منافق ہے. پڑھنا، اور سمجھنا، منافق کا انجام عمل سب کو کرنا، معلوم ہے. اس کی وہ تعلیم جس میں لینا، چاروں اور میں سے ان کوئی سب میں ایک اہم خصلت چیز یہ ہوگی، کہ خود اس کا اس میں عملی نفاق نمونہ کی بننا ایک خصلت یہ ہوگی، نہایت ضروری جب ہے. تک اس کو چھوڑ لہٰذا نہ دے. جو شخص یعنی اس کے اندر بھی قرآن منافقت ہے سنے، جب تک پڑھے وہ اور اس اس سے بات تکبر کو کرے چھوڑے نہیں. اور اپنی نمبر زندگی 1 کو نہ جب بدلے امانت دی کہ جائے قرآن تو اس کے خیانت خلاف کرے. حجت بن جائے گا. نمبر 2 جب بات کرے تو تو ہمیں جھوٹ اللہ تعالیٰ بولے. سے دعا کرنی چاہیے. نمبر 3 جب اللہ وعدہ تعالیٰ کرے ہمارے تو علم وعدہ میں خلافی اضافہ کرے. فرمائے. اور رب نمبر 4 زدنی جب علما. جھگڑا کرے تو گالی گلوچ اللہم کرے، انی اسألک علما یعنی ابیوز پہ نافعا اتر آئے. واعوذ تو بک اس من لیے علم یہ لا بہت ہی ينفع. خطرناک بات ہے، اور یہ معمولی اللہ چیز نہیں سبحانہ ہے. وتعالیٰ ہم سب اور کو قرآن سے اب دیکھیے اس کہ طرح اگر جوڑے ہم کہ قرآن یہ ہمارے چاہتے سینوں ہیں کی کہ بہار ہم بن جائے دعویٰ کریں، اور یعنی دلوں میں دعویٰ نور کا بن کام جائے کریں، اور ہماری لوگوں کو زندگیوں میں اسلام کی دعوت دیں، بہترین تبدیلی آئے تو اس بعض کی وجہ اوقات سے. وہ زبان میں قال اب سے کچھ ہوتی وقت ہے، آپ کو بعض دوں گی اوقات کہ آپ زبان سوال کر حال سے سکیں ہوتی یا ہے. آپ اپنے زبان کوئی قال سے کیا تاثرات کا ہوتی ہے کہ اظہار آپ کر منہ سے سکیں. بول کے یا کسی کو کوئی بھی کہیں چیز کہ جو آپ کے ذہن میں یہ ہو کام کریں، آپ اس کو لا الہ ذکر الا کر اللہ سکیں. پڑھ لیں یا یہ دین اب کی دیکھیں طرف آ کہ جائیں ہم یا یہ سب سیکھ اپنے لیں. اپنے اور daily ایک ہوتا وقت کا زبان اگر حساب کریں عمل، تو اس زبان میں سے حال کچھ جس نہ کو کچھ کہتے وقت ہیں ضرور نکل کہ سکتا انسان ہے، اپنے چاہے عمل وہ سے آدھا ثابت گھنٹہ کرے ہو، کہ وہ چاہے وہ ایک 15 دیندار منٹ ہو، شخص چاہے ہے. وہ 10 منٹ ہو، اور دیندار کہ شخص جس کون میں ہوتا ہے؟ قرآن کا جو کچھ اپنے حصہ وعدے ہم نبھاتا ہے، پڑھ جو سکتے اپنے ہیں. وعدے پورے اور کرتا ہے. یہ سوچ کے اور یہ وعدہ نیت جو کر کے پورا نہ پڑھے کہ کرے جتنا اس کا حصہ کوئی میں اس میں اعتبار سے نہیں پڑھوں ہوتا. گی، اور جتنا اسی وقت لیے اس کو لگاؤں لوگوں گی کے درمیان اتنا جو میرا کوئی ریلیشن اور شپ کام آسان ہو ہے جائے. وہ بعض اوقات ہم بگڑ اپنے جاتے ہیں کسی وعدے ایگزام کی پورے نہ تیاری کرنے کر کی رہے وجہ سے. ایک ہی عبد چیپٹر الرحمن
بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کریں. بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
وقت میں بے وجہ ضرور کچھ وقت ہی نکال صرف سستی کے مارے، میں جب غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب کسی کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو، تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جاؤ. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنی گھر میں، اور پھر الگ الگ پاروں کی شکل کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ سمپلی آ کے کہہ دیں مجھے بھول گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں، چاہے والنٹیئر کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. تیسری دفعہ پڑھے اور تھوڑی دیر کے بعد ترجمے کو پہلے دیکھ کے پڑھے، پھر اس کے بعد کاغذ رکھ کے پڑھے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلدی وہ سمجھ میں آنے لگے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، اس میں ہم چھوٹے چھوٹے آڈیو روز پوسٹ کرتے ہیں، جن آڈیوز کو آپ روزانہ اپنی ڈرائیونگ ٹائم میں، اپنے کھانے کے ٹائم میں، کہ آپ مثلا ناشتہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہی لگا لیں اور سنتے رہیں. اگر آپ خود کوکنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں یا کسی بھی وقت، تو اس وقت بھی آپ سن سکتے ہیں. صرف پلان کرنے کی ضرورت ہے. جب پلاننگ ہو جائے گی تو کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام. پوچھنا تھا کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جب انسان کو قبول نہ ہو مرنے سے پہلے، کیا نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی توبہ قبول نہ ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم توبہ کر لیں گے، توبہ کرنے کے بعد بھی ہم اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. پلٹ کیوں جاتے ہیں؟ اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. ایک دفعہ وہ گناہ کیا، پھر توبہ کر لی، پھر ہم اسی گناہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں. توبہ قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے گناہ کرنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی. وہ تو ٹیسٹ ہے. گناہ تو ہوتے رہیں گے. اگر انسان پھر پلٹ گیا ارادے کی کمزوری کی وجہ سے، دوبارہ توبہ کرے، دوبارہ توبہ کرے. توبہ حدیث میں آتا ہے توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک جان حلق میں نہ آ جائے اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ طلوع ہو. یعنی جب تک توبہ قبول ہوتی ہے. وہ فارسی کا ایک شعر ہے، 100 بار گر توبہ شکستی بازا. اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو بھی گناہ سے باز آؤ اور 101 بار بھی توبہ کر لو. اس کا مطلب نہیں کہ کھیل بنا لو اور توبہ توبہ اور پھر غلط کام، توبہ اور غلط کام. لیکن ہم انسان ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی. اور بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور جب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو ایک راہب کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا میری توبہ ہو سکتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ نہیں ہوگی. اس کو بھی مار دیا. اب 99 کی وجہ 100 قتل ہو گئے، لیکن اسے چین نہیں آیا. اس نے کہا میں نے توبہ کرنی ہے. پھر کسی اور اسکالر کے پاس گیا، اس نے کہا اپنے اس ماحول کو چھوڑ دو، کیونکہ جس ماحول میں تم بار بار گناہ کر رہے ہو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ہی موت کے فرشتے آ گئے، اور رحمت کے فرشتے بھی اور عذاب کے فرشتے بھی، دونوں میں جھگڑا ہونے لگا. کچھ نے کہا یہ بڑا گناہگار تھا، ہم نے اس کی جان لے لی. رحمت کے فرشتے نے کہا اس نے توبہ کر لی تھی، ہم جان لیں گے. تو معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین ناپ لو. فلان ابن فلان. اگر وہاں پر جانے میں فاصلہ کم رہ گیا تھا تو رحمت کے فرشتے اس کی جان لے لے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ شرط نہیں ہے کہ وہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ارادہ ضرور کرنا چاہیے، دغا باز، لیکن گناہ تو گناہ ہے. اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے. یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی.
اس کی تشہیر کر دی جائے گی، اس کو نمایاں کر دیا جائے گا، اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے، پورا نہ کرے۔ یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا، اتنے مزدوری پر مثلاً یعنی اتنی ویجز ہوں گی۔ تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کم دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پر یہاں عہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈا لہرا کے کہا جائے گا ہاذی غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مختلف پریڈز وغیرہ دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیگ کے کلر سے۔ ممالک کی بھی پہچان بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا وہ گروپ پہچانا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرایا جائے گا، وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا، اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے، کمٹمنٹ کر کے پھر بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں۔ یعنی اہل ایمان کون ہیں؟ جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا۔ یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا، اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عہد توڑنا جو ہے، عہد شکنی جو ہے، وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے۔ اور وہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے۔ وہ جس میں 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں۔ نمبر 1 جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، یعنی ابیوز پہ اتر آئے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں
یعنی دعویٰ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. تو بعض اوقات وہ زبان قال سے ہوتی ہے، بعض اوقات زبان حال سے ہوتی ہے. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ منہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے زبان عمل، زبان حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. اور دیندار شخص کون ہوتا ہے؟ جو اپنے وعدے نبھاتا ہے، جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے. اور وعدہ جو پورا نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ابزہ کہتے ہیں کہ داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا، کہ بعض اوقات ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے، یا تم یہ کام کر لو تو تمہیں فلاں جگہ لے جائیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ کے خلاف نفرت آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں تو گھر کی بات ہے نا، خیر ہے پھر کیا ہوا. بعض اوقات کوئی جینوئن ریزن ہوتی ہے کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، میں فلاں چیز آپ کے لیے کروں گا، آپ فکر نہ کریں. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو تو آپ کہتے ہیں بالکل بے فکر ہو جائیں. جیسے بعض اوقات ہسبینڈز کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وائف کہتی ہے کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ چیز لے کر آنی ہے، اور کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا، میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر آتے ہیں چاہے والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. وہ اگر ریٹن کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں یا زبانی کی بات کرتے ہیں، اسی طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے. تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.